جب بیٹھے بیٹھے اچانک سے ان خاتون نے زوردار جھومنا شروع کیا تو گھر کے تمام افراد ہکا بکا پریشان انہیں سنبھالنے لگے، مگر وہ کسی بھی طرح قابو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ فوراً انہیں ایمبولینس میں ڈال کر کراچی کے نامور پرائیویٹ ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں طبی امداد مہیا کی گئی اور طبیعت بظاہر درست ہو گئی۔ انہیں گھر لے آیا گیا۔ جب طبیعت سنبھلی تو پورے جسم کے ہر جوڑ میں شدت کا درد ہونے لگا۔ فوری طور پر نیند کا انجیکشن لگایا گیا تھا، جس کے زیر اثر وہ غنودگی میں تھی اور طبیعت بظاہر پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اب یہ آئے دن کا معمول ہو گیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے جھومنے لگی اور گھر کے افراد اسپتال کا رخ کرتے۔ ہر قسم کی تشخیص اور رپورٹ کے بعد انہیں دماغ کے ماہر ڈاکٹر کے پاس بھیجا گیا۔ سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی اور مختلف ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہیں کسی قسم کا کوئی دماغی عارضہ نہیں ہے۔ گھر والے جب اسپتالوں سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے روحانی علاج کے لیے شہر کراچی کے مختلف نامور عاملین کو دکھانا شروع کیا۔ حیرانگی اس بات کی تھی جیسے ہی کوئی عامل انہیں سامنے بٹھا کر پڑھائی کرتا، اس خاتون پر دورے کی کیفیت شروع ہو جاتی اور جسم جھومنا شروع ہو جاتا۔ مگر اس سے زیادہ حیران کن امر یہ تھا کہ وہ خاتون اپنے مکمل ہوش و حواس میں ہوتی اور انہیں سب معلوم ہوتا کہ عامل کیا پڑھ رہا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ بے ہوش نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ کئی مہینوں پر محیط رہا۔ کئی عاملین آتے رہے، اپنی سی کوشش کرتے اور ناکام ہو کر چلے جاتے۔ ایک دو عاملین نے تو ان کی کیفیت کے دوران ان کے بال بھی پکڑے اور چہرے پر تھپڑ بھی رسید کیا، مگر وہ بدستور ایک ہی بات کہتی تھیں کہ میں اپنے ہوش میں ہوں۔ اب طبیعت آئے روز خراب رہنے لگی۔ جسم کی تکلیف اور درد میں شدت اوت کر آئی۔ حالت اس قدر بگڑ جاتی کہ گھر والوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ اسپتال لے کر دوڑتے، انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا جاتا۔ وہاں نیند کے انجیکشن لگائے جاتے، تب کہیں جا کر انہیں قرار میسر آتا۔ زندگی کے شب و روز اسی غم اور پریشانی میں کٹ رہے تھے کہ میرے جاننے والوں میں ایک اچھے ماہر عملیات اور جنات ہیں، اگر آپ کہیں تو انہیں بلا لیتا ہوں۔ وقت مقررہ پر امام مسجد اپنے ساتھ ان عامل کو لیے مریضہ کے گھر پہنچ گئے۔ ان عامل نے بھی خاتون کو سامنے بٹھا کر پڑھائی شروع کی تو خاتون پر وہی دورے کی کیفیت شروع ہو گئی۔ جسم جھومنا شروع ہو گیا۔ جب عامل نے سوال کرنا چاہا تو اس خاتون نے اپنا نام بتایا اور کہا، میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں لیکن میرا جسم میرے اختیار میں نہیں ہے۔ عامل نے گھر کے تمام افراد کو بلوانے کا کہا اور باری باری سب کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنا عمل شروع کیا تو اس خاتون کے بیٹے کی بیوی یعنی بہو پر بالکل ویسی ہی جھومنے کی کیفیت شروع ہو گئی، مگر معاملہ اس خاتون کے بالکل برعکس تھا۔ یعنی کیفیت شروع ہوتے ہی اس نے چیخنا چلانا، گالیاں بکنا شروع کر دی اور خود ہی بولنا شروع ہو گیا کہ میں اس کی جان لیے بغیر نہیں جاؤں گا اور اس یعنی ساس کی یہ حالت میں نے کی ہے اور اب یہ قریب المرگ ہے، میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ جب عامل نے جن سے جو اس بہو پر حاضر تھا ماجرا دریافت کیا تو اس جن نے بتایا کہ آج سے کم و بیش 16 سال پہلے اس گھر پر ایک درخت تھا۔ جب گھر کی تعمیر ہونے لگی تو اس عورت نے اس درخت کو اپنے ہاتھوں سے کاٹا۔ اس درخت کی ٹہنی پر میرا بچہ سویا ہوا تھا۔ بلندی سے میرا بچہ گرا اور گر کر مر گیا۔ میں اس کی جان کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ میں اس گھر میں 2 افراد کو مار چکا ہوں۔ ایک وہ بچہ جو چند سالوں پہلے اس گھر میں پیدا ہوا تھا اور بالکل نارمل صحت مند ہونے کے باوجود وفات پا گیا، اور دوسرا اس کا بھتیجا جو پنجاب سے آیا تھا اور بالکل اچھی حالت میں رات کو سویا تھا، آدھی رات کو پیچش لگے اور صبح تک اس کا انتقال ہو گیا۔ اب میرا آخری نشانہ یہ خاتون ہے جنہوں نے درخت کاٹ کر میرے بچے کو مار دیا تھا۔ اس جن نے اپنی کمال ہوشیاری کا مظاہرہ یہ کیا تھا کہ جس خاتون پہ کیفیت آتی تھی اور دورے پڑتے تھے ان پر وہ حاضر نہیں ہوتا تھا اور اپنی حاضری گھر کی ایک ایسی بہو کے جسم میں رکھی تھی جو جسمانی لحاظ سے بالکل درست تھی اور کسی قسم کی کوئی تکلیف اسے نہیں تھی۔
عامل نے ساری گتھی کو سلجھا تو دیا جو کئی مہینوں سے الجھی ہوئی تھی، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وقت بہت کم ہے اور معاملہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ اس معاملے کو حل کر سکوں۔ مریض کی جان خطرے میں ہے۔ یہاں پر عمل کر کے وہ عامل اس گھر سے نکلے اور اس بہو نے ضد شروع کر دی کہ اگر آئندہ مجھ پر حاضری کھولی گئی تو میں اپنے گھر جا کر بیٹھ جاؤں گی اور طلاق لے لوں گی۔ معاملات انتہائی سنگین رخ اختیار کر چکے تھے اور وہ کسی بھی حال میں قربانی دینے کو تیار نہ ہوئی اور اپنے میکے جا بیٹھی۔ اس خاتون کی طبیعت مسلسل خراب ہونے لگی اور وہ مزید بیمار ہوتی گئیں، یہاں تک کہ کم و بیش 15 دن میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ جن اپنے بدلے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ واقعہ اورنگی ٹاؤن کراچی کے علاقے توحید کالونی سیکٹر 11 کا ہے۔